ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دروازہ بند کرو. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہم لوگ عشرہ آخرہ میں آ چکے ہیں رمضان شریف کے. الحمدللہ 2 عشرے گزار چکے ہیں. دعا کریں کہ یہ عشرہ بھی خیر و خوبی کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ گزر جائے، اور اللہ تعالیٰ کے انعام جو عید میں تقسیم ہے اس کے لائق ہو جائیں. ظاہر ہے کہ رمضان مبارک کے متعلق آپ حضرات نے سبھی علماء سے سنا ہوگا، یہ تقویٰ کے حصول کے لیے ہے. خود اللہ نے فرمایا نماز ہم نے روزہ فرض کیا تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ. اور تقویٰ کی تعریف جلالین میں یہ ہے امتثال اوامر و اجتناب نواہی. تقویٰ تو درحقیقت قلب کا تقویٰ ہونا، تقویٰ ہونا یہاں ہے، مگر اس کی جلالین وغیرہ میں شرح امتثال اوامر و اجتناب نواہی یہ معیار ہے تقوی کا. ہم اپنے طور پر سمجھ لیں کہ تقویٰ حاصل ہو گیا، نہیں، معیار ہے امتثال اوامر و اجتناب نواہی. تقویٰ جب حاصل ہو جائے گا تو اوامر الہی کا امتثال کریں گے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اسے گریز کریں گے. یہ ہے تقویٰ کی علامت. آدمی تو حسد کر سکتا ہے متقی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے، ہمارے بزرگوں نے تشریح کیا ہے امتثال اوامر اور اجتناب نواہی، یہ ہے تقویٰ. اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا روزہ قرار دیا گیا ہے تاکہ یہ تقویٰ حاصل ہو جائے. معلوم ہوا کہ کہہ دینا تو آسان ہے تقویٰ میرے دل میں ہے، لیکن اس کے لیے کچھ پاپڑ بیلنا پڑتا ہے. اسی کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، نماز پڑھائی جاتی ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے. قد افلح من زکاہا لکھا ہے کہ اگر خرچ کرو گے تمہارے میں تزکیہ پیدا ہوگا. انفاق سے بھی تزکیہ پیدا ہوتا ہے، جو نماز سے ہوتا ہے، ذکر سے ہوتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ یہ بھی تقوی کے لیے ہے تاکہ قلب میں جلا پیدا ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تقوی کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اجتناب نواہی، امتثال اوامر. اللہ نے فرما دیا کام کرو تو کرو، روک دیا روک دو. چنانچہ اسلام کے معنی یہی ہے کہ نواہی سے اجتناب، امتثال ہو اوامر کا. اسلام کی تعریف جو چیزیں نفس تک گرا ہے اس کو اختیار کرو جو شریعت کے خلاف ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں، بہت بڑے آدمی جن کے لیے ہاتھ نکل آیا تھا، فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی علامت ہے جب طبیعت اور شریعت کا مقابلہ ہو تو شریعت کو ترجیح دینا طبیعت پر، یہ ہے اسلام. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم لوگوں نے میدان منشیب میں یہ پڑھا اسلام گردن نہادن بے اطاعت. لیکن انہوں نے تعریف کیا ہے کہ جب تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ امتثال اوامر و اجتناب نواہی. امتثال اوامر کا جو بھی حکم خداوندی ہو جائے اس پر عمل کرنا، یہ ہے تقویٰ. فرماتے تھے ہمارے حضرت ہنس کے فرماتے تھے کہ ایک عورت تھی طواف کر رہی تھی تو کوئی مولوی صاحب گزرے، اے مولوی صاحب ایک معاف کرا دے، ہم سے بڑی محنت ہے، انہیں طواف کرنے بڑی محنت پڑی، اس کو معاف کرا دے. عالم دیتا حضرت فرماتے تھے کہ وہ کا معاف کراتے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، کوئی عالم معاف نہیں کرا سکتا. جو حکم خداوندی ہے نبی بھی اس کا مطلب یا یہ رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. رسولوں کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو طیبات کو کھاؤ اور عمل صالح کرو. سیدنا عبدالقدوس گنگوہی فرماتے ہیں کہ یہ مرتب ہے، کھاؤ گے تو عمل صالح کی توفیق ہوگی،
سیدنا عبد القدوس گنگوئی فرمائے یا یہ رسولوں کو حکم ہو رہا ہے، عام لوگوں کو نہیں. نبی وہ کام جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ رسولوں کے لیے بھی ضروری ہے. اتل ما اوحی من الکتاب، کتاب کی آپ بھی تلاوت کیجیے، صرف اپنے امتیوں کو نہ کہیے. اتل ما اوحی، آپ تلاوت کیجیے جو کتاب نازل ہوئی. جو ما اوحی من الکتاب، معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ کی پابندی ضروری ہے. کھانے کو ہمارے لیے کیا کہا گیا؟ حلال کھاؤ. تو نبی کو بھی حکم ہے بڑے سختی سے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. رسولوں کو کہا جا رہا ہے کہ طیبات کھاؤ، عمل صالح کرو. لکھا ہے سید عبد القدوس گنگوئی نے کہ چونکہ عقل طیب مثمر ہوتا ہے عمل صالح کا، اس بنا پر کلو پہلے کیا ہے، اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. پہلے عقل طیب ہونا چاہیے، عمل مقبول کی دعا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا. سب مرتب ہے. عقل طیب پر علم نافع مرتب ہوگا، اور علم نافع جب ہوگا جب اس کے ساتھ عمل صالح بھی آ جائے. اس بنا پر یہ روزہ اسی لیے تقویٰ کے لیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو لباس تقویٰ سے مرصع فرما دے. اس میں بہت سے لوگ ناکامیاب ہو جاتے ہیں، اس خاص طور سے معاملات کے سلسلے میں، معاشرت کے سلسلے میں. شریعت کو اسلام نام ہے، سیدنا رفاعی فرماتے ہیں اسلام نام ہے تقاضائے طبیعت کے خلاف کرنے کا نام وہ اسلام ہے. تقاضائے طبیعت کے، کیونکہ الگ تفسیر ہے کہ نہیں، تقاضائے طبیعت کے خلاف کرنا یہ اسلام ہے. آپ کا تقاضا کچھ ہے، شریعت کا تقاضا کچھ ہے. چھوڑ دو، اپنی طبیعت کو چھوڑ دو، اپنی خواہش کو چھوڑ دو، بہت بڑا مقام ہوگا. ترجیح دیا یوسرون علی انفسہم ولو کان، حکم ہے کہ اس کو کھلاؤ. آپ کو خود بھوک لگی ہو، چھوڑ دو، اس کو کھلا دو. یوسرون، صحابہ کی تعریف، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. معمولی بات نہیں ہے. کچھ بھوکے لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھانا کھائے، کہا نہیں کھایا. کہا چلو ہمارے گھر، لے گئے. ازواج مطہرات صحابی کہا یہ سب بھوکے ہیں، کھانا کھلاؤ. کہا تو خود ہی بھوکے ہیں، پھر بچوں کا کھانا ہے، بس وہی ہے. کہا بیٹھو، بیٹھا دیا ان لوگوں کو، اور چاہا کہ مہمان جو میزبان وہ بھی کھائے. بیوی نے آنچل سے چاہ کو بجھا دیا تھا کہ یہ ہاتھ ڈال کر ظاہر یہ کرتے رہے وہ لوگ کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، تاکہ ان پر شاک نہ ہو. یہ بھی اخلاق کا اعلیٰ پیمانہ ہے کہ نہیں. حسن خلق معمولی چیز نہیں ہے. ہمارے مولانا مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں محترم دارالعلوم کہ فرق مسلمانوں میں دوسری قوموں میں نام لیا انہوں نے، یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا کھانا ہو اور باپ بیٹے دونوں بھوکے ہیں یقیناً، یہ قوم ایسی ہے کہ اپنے کو ترجیح دے گا، باپ کی پرواہ نہیں کرے گی. سمجھ جائیے، خود وہاں کا یہ قوم ایسی ہے یہ خود اپنے کو دونوں بھوکے ہیں، باپ بھی بھوکا ہے، بیٹا بھی بھوکا، انتہائی، اور ایک ہی آدمی کا کھانا. انہوں نے مثال یہ دیا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کو ترجیح دیں گے، اپنے کو دیکھو، باپ کو بعد میں دیکھنا. لیکن قرآن یہ نہیں کہتا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. دوسروں پر اپنے کو ترجیح نہیں دیتے، ان کو ترجیح دیتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے. ایثار، سب سے بڑی چیز ایثار ہے. حضرت مولانا غلام علی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی بنیادی چیز ایثار و ہمدردی ہے. ہمارے طریق کی بنیادی چیز ایثار ہوتے، ایثار و ہمدردی ہمارے بزرگوں کے خاص صفات میں سے. ایثار و ہمدردی کی مثال ابھی یاد آئے کبھی نہیں. حضرت مولانا شاہ صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ دارالعلوم کے فارغ تھے، لیکن نماز ہمیشہ اسٹیشن والی مسجد میں پڑھاتے تھے. 2 روٹی لے جاتے تھے وہاں سے، سالن بھی کیا وہاں گڑ سے یا نمک سے کھا لیتے، زندگی گزار دیا ہے. اس کی بھی تعریف لوگ بیان کرتے ہیں. اسٹیشن کی مسجد اسٹیشن کی مسجد ہے، مہمان آتے جاتے، مسافر آتے آتے ہیں، بھوکے بھی رہتے تھے، ان کو اپنے ساتھ بیٹھا لیتے تھے. 2 روٹی نمک، ایثار ہوئے کہ نہیں، بل یوسرون، بیٹھا لیا. اور 2 آدمی آ گئے،
اب ایک آدمی کے 2 آدمی کھا لیتے ٹھیک ہے 2 روٹی، اب 3 آدمی 4 آدمی خود چپکے سے رہ جاتے تھے، پورا کھانا کھایا فاقہ کرتے تھے. پوری دربند کی طالب علمی اسی طرح گزارا انہوں نے. اسٹیشن کے مسجد میں ایثار، پہلے سے ایثار کی خدمت. بل یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ صفات ہیں نبوی ہیں، صفات الہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، ہمارے اندر آنا چاہیے. میرے دوستوں بزرگوں کو کیا بتاؤں، افطار میں بیٹھے ہوئے کوئی پہنچ گیا، اس کو ہٹا دینے والے لوگ بھی موجود ہیں، خود ہم کو معلوم. ایک مجمع ہے، آدمی تم کیسے آئے، ہم مسافر نہیں بھگا دیا ہم کو. یہ اشارہ ہے. کیا آپ نے سیکھا، اسلام سے کیا سیکھا، دین سے کیا سیکھا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے بل یہ افطار میں بیٹھنے نہیں دیا، بھاگو شور ہے. بل یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ہمارا اسلام دین سراپا اخلاق ہے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں مبعوثی کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے. انک لعلی خلق عظیم. آپ خلق عظیم پر ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ خلق عظیم کی کوئی امتی تفسیر کر ہی نہیں سکتا. خلق عظیم کیا کس درجے میں تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے کس درجے سے پتہ نہیں چلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کو تو سمجھ سکتے ہو، یہ اخلاق کو نہیں سمجھتے. خود علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ حضور کی عبادت کے رفعت کو تو سمجھ نہیں سکتے ہو، لیکن ابدیت کا کیا درجہ تھا ہم سمجھنا سمجھ بھی نہیں سکتے. معلوم ہوا کہ اپنے کو پس رکھنا، اپنے کو مٹانا. اول قدم للمرید ان یکون، اپنے کو مٹاؤ، اپنی خواہشات کو اللہ کے چاہت پر فنا کر دو. یہ ہے اسلام کا تقاضا. تقاضا ہے طبیعت کے خلاف کرنا. جن کے لیے دست مبارک کا تقاضا ہے طبیعت کے خلاف کرنا، یہ ہے اسلام. ہمارے حضرت کا خاص مزاج تھا کہ تم نے تو میدان شیر میں اسلام کی دوسری تعریف سے دیکھو، یہ بھی ایک تعریف ہے. تقاضا ہے طبیعت کو، اسلام کے تقاضا ہے طبیعت کو، تقاضا ہے شریعت کا قربان کرو. 2 تقاضے ہیں، ایک شریعت کا تقاضا ہے، ایک تمہارے طبیعت کا تقاضا ہے. طبیعت کے تقاضے کو لے کر کے اسلام کے طبیعت کے تقاضوں کو ترک کر کے اسلام کے تقاضے لینا، یہ ہے اسلام. اس میں ہم سب فیل ہو جاتے ہیں. اسی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ کیا ہو جاتے ہیں. ایثار، ہمدردی، غمخواری، یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ خانقاہوں میں بھی اخلاق کی تعلیم ہوتی ہے. وہاں حضرت تھانوی رہتے تھے خانقاہ میں، تو ہر کسی میں لوگ ہوتے ہیں. حضرت کو بھی کبھی ڈانٹ دیا کوئی کیا، فرماتے تھے بھائی ہم تو آئے ہیں اپنے کو مٹانے کے لیے، شیخ کی بات کو برداشت کریں گے، تمہاری بات برداشت کریں گے. ڈانٹتے ہی رہ گئے وہ لوگ. حضرت کہاں سے کہاں پہنچ گئے، پہنچے گی نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اخلاق نبی انک لعلی خلق عظیم فرماتے. عبدیت سب سے اول قدم للمرید، اول قدم للمرید ان یکون علی صدق. اول قدم مرید کا یہ سچائی پر ہو، نیت صاف رکھو. کس لیے آئے ہو؟ اللہ سے تعلق، نسبت، یہ چیزیں بنیادی چیزیں. سب سے تعلق ہو گیا اور اللہ ہی سے نہیں تعلق ہوا. دنیا میں آیا، کھایا پیا ان کا، انہیں سے تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبدیت، عبادت، اس کی توفیق مرحمت فرمائے. عبدیت کا مقام عبادت سے بھی بڑھ کے ہے. عبدیت کا مقام عبادت سے بڑھ گئے. عبادت یہ ہے کہ ہم کوئی کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے. عبدیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے، ہم راضی ہو جائیں، یہ عبدیت ہے. عبدیت کا تعلق قیامت میں بھی رہے گا. عبادت کا تعلق صرف دنیا تک ہے. عبادت کا تعلق صرف دنیا، عبدیت کا تعلق وہاں بھی رہے گا. حدیث مایا مدنی لکھا ہے، فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان لائے اشد ہے ادب. کافر وہاں کہیں گے کہ ہم لوگ اشد حب ہے اللہ کے، آپ سے ساتھ آیا تو ہم لوگ محبت مسلمان کے ارمت دیتے. کہا اگر تم سچے ہو تو جہنم میں کود جاؤ. وہاں امتحان، وہاں بھی ایک امتحان یہ ہے. کفار وہاں دعویٰ کریں گے کہ ہم اشد حبا للہ، ہم اللہ کے سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. کفار الگ دعویٰ کہیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تم لوگ سچے ہو،
اپنی محبت میں سچے ہو تو جہنم میں کچھ مظہر ہی نے رواج کیا اس کو. ہمارے حضرت بہت سناتے تھے ایسی روایتیں، بہت سناتے تھے. اگر تم سچے ہو اپنی محبت میں تو کود جاؤ. وہ نہیں کودیں گے کیونکہ یہاں کی عادت ہے نافرمانی کی، تو وہاں کود جائیں گے؟ نہیں کودیں. مسلمانوں کو جب ہوگا فرماتے تھے کہ روایت میں تو یہ نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس وقت مومنین جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم سے، جہنم کے ہمارے مومن ہیں، مخلص ہیں، کونوا بردن و سلامن، ان مومنین کے لیے تم برد و سلام ہو جاؤ، ہرگز نہ چھونا ان کو. جہنم کو ڈانٹ کے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہرگز نہ چھونا ان کو، یہ ہمارے مومن بندے مخلص بندے ہیں، ان کے ساتھ کوئی برا اندام نہ کرنا ہے. وہ لوگ باہر رہ گئے اور یہ لوگ جہنم میں جا کر کے جہاں بحث کا مزہ پانے لگے. دوستو اللہ تعالیٰ کی محبت اور نسبت سے سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے. محبت از محبت تلخا شیریں شبد، محبت کی وجہ سے ترک چیزیں بھی شیریں ہو جاتی ہیں. از محبت تلخا شیریں شبد. اللہ تعالیٰ محبت بہت بڑی چیز ہے. ابھی میں شورا میں گیا تھا، شورا میں بتلایا بھی تھا، مولانا رابع صاحب بیٹھے ہوئے تھے. مجھے بیان کرنے کو کہیں دیتے ہیں لازمی ضروری بیان. میں نے کہا کہ الحب و اساسی، اسی الحب و اساسی، محبت میری بنیاد ہے. میں نے کہا محبت بنیاد جب ہے تو ہر مومن کی ذہن میں محبت آنی چاہیے. جب حضور نے محبت کو بنیاد قرار دیا تو ہر مومن اور متقی کے یہ لازم ہے کہ محبت کو بنیاد رکھے، عداوت پر نہیں، بغض پر نہیں، محبت پر رکھے. المحبت تلخا شیریں شبد، محبت کو ایسے تلخ چیزیں شیریں ہو جاتی ہیں. اس بنا پر جتنا ہمارے، میں نے کہا یہ مجمعی تشورہ تھا، مگر جتنا بڑی مجمع ہے مگر سارے عالم کے لیے ضروری ہے کہ محبت کو اختیار کریں. محبت کو اختیار کریں گا امن عام ہو جائے گا، رفعت عام ہو جائے گی. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحب و اساسی، محبت میری بنیاد ہے، اس کی مجال ہے کہ ہماری بنیاد دوسری ہو سکتی ہے. اس طرح پر ابھی بن جائے کہ بہت محبت بہت بڑی چیز ہے. اللہ اگر سارے مسلمانوں میں محبت کی فضا قائم ہو جائے تو بہت سی چیزیں نیست نابود ہو سکتی ہیں. میں نے کہا حضرت کو بھی میں نے کہا اللہ تعالیٰ کیا میں دعا کروں، صرف یہی دعا کرتا ہوں کہ حضرت کو زندہ رکھے. ختم ہو گیا اور اس کا اثر ہے مجھ پر. ابھی چند دن کی بات ہے، کبھی بولتے نہیں تھے، کبھی کوئی بولے ہی نہیں. مطلب اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق پر رہنے کی توفیق دے. میں نے کہا کہ ندوہ کچھ دور تھا علماء دیوبند سے، مولانا علی میاں نے اس کو قریب کر دیا، اور میں نے کہا کہ انہوں نے اگر 4 قدم آگے بڑھایا تو میں سمجھتا ہوں مولانا رابع صاحب کو 6 قدم آگے بڑھا کر کے اس چیز کو مٹانا چاہیے. بہت خوش ہوئی. میں نے کہا علی میاں نے دور کیا، ندویت میں ملا دیا، قریب کیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اتحاد اتفاق کی کوشش کرنی چاہیے. دل دشمنا شنیدم کی مردان راہ خدا، شنیدم کی مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردن نہ تنگ، ترا کہ میسر شودی مقام. یہ بات دوستانت خلافت. جب ہم نے سنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا، تم کو کم میسر ہوگا، تم تو دوستوں ہی سے دشمنی کر رہے ہو. کتنا عمدہ شعر ہے. لوگ کہتے ہیں فارسی نہ پڑھو، فارسی نہیں پڑھو کیا سمجھو گے. شنیدم کی مردان راہ خدا، بڑے بڑے لوگ فارسی نہیں رہے کیونکہ تصوف سے مناسبت جا رہی ہے. تو فارسی تمام علوم تصوف میں نے شورا میں بیان کیا تھا، پہلے شورا میں تمام میں نے کہا کہ فارسی کو رکھیے. 1000 سال کے علوم فارسی میں ہیں، آپ اس کو مٹائیے نہیں، دین سے دور ہو جائیے گا. شورا میں ترا کہ شنیدم کی مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردن تنگ، ترا کہ میسر شودی مقام. یہ بات دوستانت خلافت ہو جائے، دوستوں سے خلاف ہو جائے. اس بنا پر اخلاق نبی انک لعلی خلق عظیم، دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک یہودی کا لڑکا مشکیرہ پانی کا لے جا رہا تھا، مشکیرہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا. بہت محمد صاحب سناتے تھے. اس سے پانی اپنے گھر میں یہودی کا، ان کو دیکھا نہیں گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے
اٹھے خود اس کے مشکل میں پہنچا دیا. گھر والوں نے کہا بھائی تم چھوٹا لڑکا تھا وہاں مشکل کیسے لے آیا؟ کہا ایک آدمی ہے انہوں نے پہنچا دیا. دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمان ہو گئے. یہ اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اخلاق تھے. حضرت عمر سوار تھے لیکن اس کو چھوڑ دیا. قصہ بہت طویل ہے. کہا کہ ہم پر تو آپ کا، حضرت علی کا واقعہ ہے، ہم پر تو آپ کا پورا قابو تھا، سینے پہ چڑھے ہوئے ہیں، تلوار کے ختم کر دیتے، جو چھوڑ دیا اس کو الگ ہو گئے. وہ کافر بھی بھاگا نہیں، قسمت کی بات ہے. اس نے کہا حضرت مجھ پر تو آپ کا پورا قابو تھا، جب چاہے قتل کر دیتے، کیوں ہم نے چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا. کتنی مرتبہ حضرت سناتے تھے، چاہے علی میاں ہو تو یہ واقعہ سناتے تھے. کہا اس کافر نے کہا کہ کیوں چھوڑ دیا؟ پورا قابو تھا، سینے پر چڑھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا سنو، ہم اپنی تلوار کو خدا کے خلاف والوں کو چلاتے ہیں اور خدا کے حکم سے چلاتے ہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں چلاتے. نہیں تھوک دیا اسے، تھوک دیا تھا، تب غضبناک ہو گئے اور چھوڑ کے ہٹ گئے. کہا میں نے تو آپ کے وہ غضب کا کو ابھارا تھا، غصے کو تھوکے بڑا آدمی مارتا ہے، تم کیوں کیسے الگ ہو گئے؟ کہا اب تک میں تم کو قتل کرنے جا رہا تھا اللہ کے لیے، جب تم نے تھوک دیا تو تھوک کی وجہ سے غصہ پیدا ہوا، چاہے جلدی تم کو قتل کروں. پھر میں نے سوچا، اس وقت بھی مومن سوچتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اس حالت میں بھی جبکہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، مار سکتا تھا وہ مار، لیکن سوچا انہوں نے کہ ہم یہ کام کیوں کریں. کہا کہ پہلے ہم تم کو قتل کرنے جا رہے تھے اللہ کے لیے، اب جو قتل کرتے ہیں تمہاری تھوکنے کی وجہ سے. میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے تلوار سے اللہ کے غیر کے کریں. اللہ کے تلوار اللہ کے حکم سے چلنا چاہیے. اب اللہ کے حکم سے تم کو قتل نہیں ہے بلکہ اپنے غصے کی وجہ سے قتل کر رہا ہوں. اسے چھوڑ گیا بس. کہا ارے تم ایسے لوگ ہو، یہ اسلام. کہا تم ایسے لوگ ہیں، تو ہم تو نہیں سمجھتے تھے تم ظلم کی کھیتی کر رہے ہو، ظلم کی بیج بو رہتے ہو، تو بہت اچھے لوگ ہیں. اچھا بتاؤ تم کو یہ چیز کہاں سے آتی ہوئی؟ کہا چلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے گئے. سب لوگوں نے کہا تو آ رہا تھا، وہ ظالم ہے، آ رہا ہے، بند کر دو. مگر کہا نہیں، کھول دو اس کو، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. تم نے فرمایا کھول دو، مسلمین میں کھول دو. کھول دیا اور کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں مسلمان ہو گیا. 14 آدمی اس کے گھر کے مسلمان ہو گئے. فرماتے ہیں معلوم کہ اگر آہن کی تلوار، لوہے کی تلوار استعمال کرتے تھے، ایک آدمی کو جہنم بھیج دیتے. حلم کا تلوار اختیار کیا تھا، 14 آدمی کو جہنم میں بھیج دیا. یہ مسلمانوں کے لیے تعلیم ہے کہ نہیں؟ اگر آہن یعنی لوہے کی تلوار قتل کر دیتا اس کو. اگر آہن کی تلوار لوہے کی تلوار کرتا تو ایک آدمی کیا کرتا؟ جہنم بھیج دیتا. لیکن آپ نے حلم کا تلوار اختیار کیا، برداشت کیا، اس حلم کی وجہ سے اس کے 14 آدمی جنت میں پہنچ گئے، حضور اسلام قبول کر لیا. اس طرح ہم مسلمانوں کو بھی رمضان شریف سے ضبط غیظ بہت بڑی چیز ہے. غیظ کو ضبط کرنا یہ جوان مردوں کا کام ہے. جوان مرد بھی ضبط کرتے ہیں لیکن غصے کے بعد وہ بھی بے قابو ہو جاتے ہیں. مگر میرے دوستو بزرگو، اسلام اسی لیے آیا ہے کہ اپنے جذبات کو دباؤ اور اللہ کے مرضیات کو مقدم کرو. اللہ کی مرضیات کو چاہا. حضرت علی خود فرماتے ہیں جب تم نے تھوکا تو میرے دل میں فوراً تم کو قتل کروں، لیکن میں نے سوچا کہ اللہ کے شیشے کو اللہ ہی کی تلوار سے مارنا چاہیے. اللہ کے تم شیشے، حالانکہ کافر تھا وہ، کہ اللہ کے شیشے کو اللہ ہی کی تلوار سے، ہتھوڑے سے، اللہ ہی کے ہتھوڑے سے مارنا چاہیا. جب تھوک دیا اب میں تم کو مارتا تو تم مارے جاتے، میرے ہتھوڑے سے مارے جاتے، نہ تم کو نفع نہ مجھ کو نفع. اس میں آپ پہلے مارتا تو اللہ سمجھئے. اس میں آپ یہ رمضان توحید کو سکھانے کے لیے آیا ہے، اخلاص کو سکھانے کے آیا ہے. زندگی گزر جائے کب تک ہم لوگ رہیں گے؟ ہمارے وکیل صاحب سے بہت کہ کب تک تم اہدیٰ صراط المستقیم پڑھو گے؟ ارے کچھ کرو، صرف پڑھو نہیں، ہدایت پر آنے کی کوشش کرو. اہدیٰ صراط ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. تو وکیل ہیں بہت بولنے والے تھے، کہا کب تک خالی اہدیٰ صراط المستقیم پڑھو گے؟
اس میں ہدایت پہ آؤ، کوشش کرو ہدایت پہ آنے، کہنے کی نہیں، آنے کی کوشش کرو۔ ہدایت کے بڑے درجات ہیں، بہت درجات ہیں ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ابھی ہم لوگ کی دعوت تھی ایک جگہ، ایسی جگہ تھی کہ وہاں رکشہ جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، تم تھے نا۔ اب کیا تقریر کرے، افطار کی دعوت، پریشانی، ادھر جائے تو رکشہ الٹ جائے، ادھر جائے تو گاڑی الٹ جائے، ادھر جائے تو کیچڑ میں جائے، کسی طرح ہم لوگ پہنچ گئے۔ تو ہم نے مضمون آ گئے، میں نے کہا دیکھو ہدایت اسی کو کہتے ہیں، پہنچ جائے۔ ہدایت یہ ہے کہ راستہ دور و دراز کا نہ ہو، پہلی چیز ہدایت۔ راستہ دور و دراز کا نہ ہو، نشیب و فراز کا بھی نہ ہو۔ میں نشیب فراز تھا، دور دراز تو نہیں تھا، لیکن نشیب و فراز ہے، نالی پہ نالی سب رکشہ ٹوٹ جاتا، اور دوسرے میں ہولناک چیزیں نہ ہو، شیر ببر نہ ہو اس کے راستے میں۔ یہ ہدایت، اس وجہ سے بار بار ہدایت کی دعا کرائی جاتی ہے۔ اللہ ایسا راستہ دیجیے جو دور و دراز کا نہ ہو، نشیب و فراز کا نہ ہو، اس میں مہلکات میں نہ ہو، یہ ہے راستہ صراط مستقیم۔ اس کے لیے دعا کرائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس کے قیود سے نکل کر، شیطان کے مکائد سے بچ کر ہم اللہ تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستو، رمضان اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف کی قدر کی بھی توفیق دے۔ آپ لوگ تو بہت قدر کرتے ہیں، قابل رش قدر کرتے ہیں، الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، افطار بھی کراتے ہیں، جتنی چیزیں اعمال خیر ہیں ماشاءاللہ آپ حضرات کرتے ہیں۔ رش بھی ہوتا ہے، بیان بھی کرتا رہتا ہوں، برابر بیان کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی خصوصیات کو، سیرت کو، انعام کو۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں اول نمبر کا پاسا انعام نمبر کسی کو نہیں ملتا۔ میں نے کہا ارے گجرات میں لوگ عمرہ کرا دیتے ہیں پاسوڑے کو، تو کچھ نہیں کرتے، تو اب ہم لوگ بھی 10 سال دینے لگے ہیں، رومال بھر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس سنت گجراتی ہے۔ بہرحال خالی سکھایا نہیں، یہاں سے ہم نے سیکھا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے فیوض سے ہم سب لوگوں کو محروم نہ فرمائیے، قرآن پاک کے فیوض و برکات سے محروم نہ فرمائیے۔ زیادہ سے زیادہ ہم کو اس کے قدر کی توفیق، رمضان روزے کی قدر کی اور قرآن پاک کے تحت کی۔ ماشاءاللہ یہاں تلاوت بھی خوب ہوتی ہے اور تراویح میں خوب عمدہ پڑھا جاتا ہے، واقعی جذب کیف سے وجد سے پڑھا جاتا ہے، مردہ سے مردہ انشاءاللہ زندہ ہو جائے۔ اس بنا پر کچھ خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان خصوصیات سے ہم سب لوگوں کو متخلق اور مخصوص فرمائے، اور ہماری تمام آنے کو جانے کو، اب تو شاید آنا بھی مؤثر نہ ہو لیکن بہرحال شاید آخری ہو، میں دعا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی خاتمہ بالخیر ہو اور یہ سلسلہ جاری یہاں بھی سارے عالم میں جاری رہے۔ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ یا اللہ ہم اعمال خیر کی توفیق کی دعا چاہتے ہیں، حسن ظن آپ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دعائیں بھی ہوتی رہنا چاہیے۔ معمولات کی پابندی، خاص طور سے جو لوگ فرائض تک کوئی چھوڑے ہیں ان کو اہتمام ہونا چاہیے کہ فرائض کی پابندی کریں، اور محرمات سے بلکہ حلال چیزوں سے اس وقت ڈرتے ہیں تو رمضان کے بعد محرمات سے کم بچا کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن حضرات کے ذریعے سے خانقاہ چل رہی ہے اس کا انتظام ہو رہا ہے، ہمارے محتمین صاحب تشریف لے گئے تھے باقاعدہ اس کی دعوت کے لیے، میں آیا، جب سے آتا رہتا ہوں، الحمدللہ بڑی قدر کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادگان بھی ماشاءاللہ حسن نظم سے چلا رہے ہیں۔ اللہ میرے اندر بھی حسن خلوص عطا فرمائے، اور جو حضرات بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی محبت سے اور نسبت سے سرفراز فرمائے۔ ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب کو رمضان میں تعلیم و تربیت کا بہت اہتمام ہوتا تھا، خود بھی پابند تھے، پابند رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو طریق حق پر چلنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی